تو سارے صحابی نے کہا ان سے عارض پیش کریے، بتائیے، دکھائیے کیسے پڑھتے تھے اللہ کے رسول۔ آخر دیکھنے والے تو سب لوگ تھے، وہ سب جانتے تھے اللہ کے رسول، سب نے دیکھا ہوا تھا۔ اب یہ جو بتائیں گے تو لوگ تصدیق اگر کر دیے تو ٹھیک ہے، گڑبڑی ہوگی تو بتائیں گے نا صحابی۔ سب نے کہا عارض پیش کیجیے۔ قال، تو صحابی نے کہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاۃ رفع یدیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے نماز کے لیے تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، حتی یحاذی بہما منکبیہ، یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کو مونڈوں کے مقابل اٹھاتے۔ یہ اوپر ہے آپ کا، ایک تو یہ ہے، ایک کان تک ہے تو اس کو اوپر جائے گا، دو روایت نہیں بہت اوپر چلا گیا، کان کے لو کے برابر بس، ہاں یہ اور ایک ہے کندھے تک، یہ کندھے تک، یہ دو روایتیں ہیں۔ اس میں موڈے کے مقابل ہاتھ اٹھانا کہاں تک ہے؟ موڈے کے مقابل، کان نہیں پکڑنا ہے، کئی لوگ کان پکڑ لیتے ہیں، نہیں کان نہیں پکڑنا، اٹھاتے دونوں ہاتھ کو یہاں تک کہ دونوں موڈوں کے مقابل کرتے، ثم یکبر، پھر تکبیر کہتے، تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر، چپ چاپ نہیں باندھ لیتے بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیتے۔ کہاں پر ہاتھ باندھتے وہ ذکر یہاں پر نہیں ہے، اچھا وہ ذکر اس میں نہیں، دوسری روایت میں ہے، وہ بازو کو پکڑتے تھے، وہاں تک نہیں، پیچھے لائیے آپ، یہ بازو یا کلائی، سینے کے بالمقابل، سینے سے نیچے، تو ثم یقرأ، پھر اس کے بعد آپ تلاوت کرتے، سورہ فاتحہ پڑھتے، سورت ملاتے، ثم یکبر، پھر تکبیر کہتے، ویرفع یدیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، رکوع کے لیے جاتے نا، رفع ہوا، تکبیر کہتے، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ دونوں کو اپنے مونڈوں کو مقابل کرتے، ثم یرکع، پھر رکوع میں جاتے، پھر رکوع میں جاتے۔ رکوع تصدیق ہے ہاں، کیا رکوع کیسے ہوتی؟ یضع راحتیہ علی رکبتیہ، دونوں ہاتھ کو دونوں گھٹنوں پہ رکھتے، پکڑ کے گھٹنوں کو، ثم یعتدل، اور پھر سیدھا ہو جاتے، سر پیٹ نکلا ہوا آپ کا تھوڑا سا بالکل سیدھا، کہ اس کے اوپر اگر پانی بھی ایک گلاس رکھ دے تو گرے نہیں، سر بالکل پیٹ کے ساتھ سیدھی، کچھ لوگ یوں گول سے ہو جاتے ہیں، بلکہ یوں سیدھی، ہاتھ کو ٹائٹ رکھیے گا اپنے آپ سیدھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ فلا یسوی راسہ ولا یقنن، اپنے سر کو جھکا کے رکھتے تھے نیچے، نہ اٹھا کے رکھتے تھے، بالکل برابر۔ نظر کہاں ہونی چاہیے؟ اپنے آپ نظر سجدہ پہ پہنچ جائے گا نا، سجدہ پہ نظر رکھیے نا، سر پیٹھ کے برابر، نہ اس سے اوپر یوں اٹھا ہوا نہ نیچے جھکا ہوا۔ فیقول، پھر کہتے سمع اللہ لمن حمدہ، ثم یرفع یدیہ، پھر رفع یدین کرتے تھے، ثم یرفع یدیہ، پھر دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ دونوں کو مونڈوں کے مقابل کرتے، معتدلا، سیدھا، سیدھے کھڑے ہو جاتے۔ فلا یسوی راسہ ولا یقنن، اپنے سر کو نہ تو نیچے جھکا کے رکھتے تھے نہ اوپر اٹھا کے رکھتے تھے، بالکل سیدھا۔ ہاں یہ تو خیر ہو گیا، یہ تو اس کا معتدل، سیدھے کھڑے ہو جاتے۔ ثم یقول، پھر کہتے اللہ اکبر، ثم یحمل الارض، اللہ اکبر کہتے ہوئے جھک جاتے زمین کی طرف سجدہ کرنے کے لیے، جھکیے سجدہ کرنے کے لیے۔ فیجافی یدیہ عن جنبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو الگ رکھتے، اپنے دونوں پہلو سے سٹا کے نہ رکھتے، جیسے وہ سٹا کے ہوا یہ الگ رکھتا۔ وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ، اپنے پیر کے انگلیوں کو بھی کھلی رکھتے تھے، اس طریقے سے، ہاں پیر کی انگلی یوں کھلی بھی، یوں چمٹا کے نہیں بلکہ یوں کھلی بھی۔ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، پھر اپنے سر کو اٹھاتے، وَيَسْنَا رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ، اپنے بائیں پیر کو موڑ کے بچھا لیتے، یہ پیر کو دیکھیں، پیر بچھا کے فَيَقْعُدُ عَلَيْهِ، اس پہ بیٹھ جاتے، بائیں پیر بچھا کے اس پر بیٹھتے، دائیں والے پیر کو کھڑا رکھتے، بائیں پیر کو بچھا کے اس پر بیٹھتے، ثُمَّ يَعْتَدِلُ، اور سیدھی طرح بیٹھ جاتے، ایسا نہیں کہ گیا اور پھر واپس آ گیا، بیٹھتے، ثُمَّ يَعْتَدِلُ حَتَّى يَرْجَعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ، یہاں تک کہ ہڈی کا ہر جوڑ اپنی جگہ پہنچ جاتا، ایک دم سیدھے بیٹھ جاتا۔ ثُمَّ يَسْجُدُ، پھر سجدہ کرتے، دوسرا سجدہ۔ ثُمَّ يَقُولُ، پھر کہتے اللہ اکبر، وَيَرْفَعُ، اور اٹھتے، وَيُسْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ، اور اپنے بائیں پیر کو موڑ دیتے، فَيَقُعُدُ، پھر بیٹھ جاتے، تو سجدے کے بعد پھر بیٹھ جاتے،
سیدھے کھڑے نہیں ہوتے, سجدے سے سیدھے نہیں کھڑے ہوتے بلکہ بیٹھ جاتے پہلے. ثم یعتدلوا, سیدھی طرح بیٹھتے یہاں تک کہ لوٹ آتی ہے ہر ہڈی اپنی جگہ. جیسے دو سجدوں کے بیچ میں آپ بیٹھے تھے نا, ویسے اس میں بیٹھنا. ثم ینہضوا, پھر وہ کھڑے ہوتے. ثم یصنعوا فی الرکعۃ الثانیہ مثل ذلک, اور پھر دوسری رکعت بھی ایسے ہی پڑھتے تھے جیسے آپ نے پڑھی نا. پہلی رکعت ایک رکعت ہو گئی نا, ہر ادا آ گئی اللہ کے رسول کی, دوسری رکعت بھی اسی انداز میں پڑھتے تھے. ثم اذا قام, جب تحیات کے لیے بیٹھتے دوسری رکعت میں, اور جب تیسری رکعت سے کھڑے ہو, دو رکعت میں بیٹھ گئے, دوسری رکعت آپ نے پوری کر لی اسی طرح سے جیسے پہلی رکعت دکھائی گئی ہے. اب اسی طرح بیٹھ گئے, تحیات پڑھ لیا. اب جب کھڑے ہوں گے, کھڑے ہوئے ثم اذا قام, پھر جب کھڑے ہوتے دو رکعت سے کبر, تکبیر کہتے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوتے, ورفع یدیہ, اور پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے. پھر رفع دین ایک بار یہاں اسی رکعت میں حتی یحاذی بمنکبیہ, یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کو دونوں مونڈوں کے مقابل کہتے, کما افتتاح الصلاۃ, جس طرح آپ نے تکبیر کہی تھی شروع نماز کی پہلی رکعت میں, بالکل ویسے ہی رفع دین کر کے پھر آپ آتے. ثم یصنع ذلک فی بقیۃ الصلاۃ, پھر ایسے ہی کرتے باقی نمازوں باقی رکعتوں میں, یعنی دو رکعت جو آگے اور باقی تھی اس میں بھی ایسے ہی کرتے. نماز اصل میں پہلے دو رکعت ہی فرض ہوئی تھی, دو رکعت بعد میں ایڈ ہوئی ہے. امن کے جب حالات آ گئے نا مدینے میں, مسلمان جب امن میں آ گئے تو ایڈ ہوئی ہے. مکے میں جب تھے تو بڑے خطرے میں تھے, نماز پڑھتے ہوئے ڈر تھا کہ مشرک اگر دیکھ لگا تو بہت مارے گا, بڑی بے عزتی کرتے تھے مشرکین. اگر دیکھ لیا کسی کو نماز پڑھتے ہوئے چھپ کے, کہیں پر پہاڑوں میں پڑھتے تھے اکثر چھپ کے, یا کسی گھر میں بیٹھتے پڑھتے تھے, تو اگر کوئی مشرک دیکھ لیتا تھا تو بہت پٹائی کرتا تھا مسلمان, بہت تکلیف ہو جاتی تھی, گالی گلوچ کرتا تھا, بے عزتی کرتا تھا. تو مکے میں جب تھے تو اس میں دو ہی رکعت فرض تھی, ظہر عصر مغرب عشاء. جب مدینے میں آئے اور امن کا ماحول پیدا ہوا تو پھر واپس دو رکعت ایڈ ہوئی. فجر تو اپنی حالت میں رہ گئی, اس کو دو ہی رکعت اللہ نے رکھا. مغرب میں ایک رکعت پڑھا دیا, اور باقی تین نمازوں میں دو رکعت ایڈ کی. تو اس ایڈ کرنے کی وجہ سے تیسری رکعت گویا پہلی رکعت ہے, تیسری رکعت گویا پہلی رکعت شروع ہوئی, ایڈ ہوئی ہے نا. یہ دو یہ ایڈ ہوئی ہے تو یہیں سے شروع ہوگی نا. یہ رفع دین کرنے کا فلسفہ میں نے بتایا آپ کو. ہاں, اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع دین کر کے پھر نیت باندھ لیجیے. تو چونکہ تیسری رکعت چوتھی رکعت ایڈ ہے نا, اس لیے تیسری رکعت میں چاہے سنت پڑھیں آپ چاہے فرض پڑھیں, جب بھی دو رکعت چار رکعت والی نماز پڑھیں گے تو تیسری رکعت میں آپ جب سجدے سے کھڑے ہوں گے تو رفع دین کریں, بس باقی وہی رفع دین اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے نا تیسری رکعت کے لیے, تو رفع دین کرتے ہوئے ہاتھ باندھ لیے. پہلی رکعت اور تیسری رکعت ان دونوں میں ایک ایک رفع دین بڑھا ہوا ہے. باقی رکعتوں میں تو وہی دو رفع دین ہے. رکوع میں جانتے ہو پہلے رکوع کے بعد ہے نا. چلیے پھر باقی نماز آپ ایسی پڑھتے حتی اذا کانت السجدۃ التی فیہا التسلیم, یہاں تک کہ جب آپ اس سجدے میں پہنچتے جس میں آپ سلام پھیرتے, یعنی چوتھی رکعت. اخر رجلہ الیسریٰ, تو اپنے بائیں پیر کو مؤخر کرتے. وقعد متورکا, اور بیٹھتے اپنے چوتر کے بل, پیر کو ادھر نکال دیتے, اس پیر کو نکال دیتے ہیں, کلہا کو ڈائریکٹ زمین پہ ڈالتے ہیں, اور اس پیر کو کھڑا رکھتے بائیں والے کو, دائیں کو نکالتے اور اس پر بیٹھتے. یہ آخری قاعدہ, یہ آخری میں چار رکعت والی نماز جب بھی آپ پڑھیں گے تو آخری قاعدہ جو ہوگا اس میں آپ زمین پر یوں سرین کو, پیر کو ایسے نکالنا ہے, سرین کو ٹیک لگا کے بیٹھیں, کیونکہ وہ سجدہ لمبا ہوتا ہے. چوتھی رکعت یعنی دوسری جیسے تیسری رکعت وہ بھی دوسری بیٹھک ہو گئی نا. جس نماز میں دو بیٹھکیں ہوتی ہیں, اس کا آخری قاعدہ وہ, جس نماز میں دو قاعدہ ہوتا ہے, دو بیٹھک ہوتی ہے, تو آخری بیٹھک میں ایسے بیٹھنا. جیسے مغرب میں دو قاعدہ ہے, ایک دو پر ہے, ایک ہوا اور ایک تیسری پر ہوا, تیسری میں ایسے بیٹھنا. اور ظہر میں عصر میں عشاء چار رکعت ہوتی ہے, دو قاعدہ ہوتا ہے, تو ایسے ہی بیٹھنا. فجر تو اس میں ایک ہی قاعدہ ہے, لہٰذا اس میں نہیں, ویسے ہی بیٹھنا. سلام ثم سلم, پھر آپ نے چوتھی رکعت میں سلام پھیر کے دکھایا کہ اللہ کے رسول سلام پھیرتے تھے.
नमाज हो गई पूरी। हाँ। कालू सारे सहाबा ने कहा, बैक- काला कालू जमा का सेगा है, सारे सहाबा 10 सहाबा ने कहा सद्दक़्ता हाकज़ा युसल्ली, अल्लाह के रसूल आप सही कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल ऐसे ही नमाज पढ़ते। अब की शहादत की जरूरत है। अब इस 11 ईमान की शहादत है। अब 11 सहाबी एक साथ हो गया, 11 सहाबी ने तस्दीक कर दी, अल्लाह के रसूल ऐसे नमाज पढ़ते। इस हदीस की रवायत अबू दाऊद ने भी की है, दारमी ने भी की है, तिरमिज़ी ने की है, इब्न माजा ने की है, बुखारी मुस्लिम के घर की है। तो इतने सारे मुहद्दिसीन ने इस हदीस की रवायत की। सजदे की एक हालत और बयान हो रही, जब सजदे में जाते तो अपनी नाक को जमीन से पहले लगाते, फिर अपनी पेशानी को अच्छा, पहले नाक लगाते हैं। देख लीजिए पॉइंट, कितनी बड़ी बात है। हम लोग एक एक पॉइंट जब अल्लाह के सामने आते हैं, अल्लाह के सामने हाजिर होते हैं, तो हर पहलू पर मेरी नजर आती है। चौथी बात में जैसे तहियात में उंगली कहाँ कैसे होती है, वो भी इस हदीस में है। वो अशार अब असबरही यानी सब्बाबा, और आप इशारा फरमाते अपनी उंगली से, यानी सब्बाबा, सब्बाबा कहते हैं इस उंगली को। तहियात जैसे पढ़ते हैं ना, तो उसमें इस उंगली से आप इशारा फरमाते हैं, हरकत देते हैं। हरकत देते हैं। कभी हरकत की रवायत भी आती है और सीधा खड़ा रखने की रवायत भी आती है। बस यूँ इस उंगली को यूँ मोड़ करके यूँ रखते हैं। निकले हैं अभी 2 रवायत है। हिसाब खाना देखो हो गया होगा आपको बोल देने की। ये हरकत देना हाँ, शैतान को सबसे बड़ी तकलीफ बुरा लगता है उसको। ये अल्लाह के रसूल ने कहा। हाँ, अल्लाह के रसूल की अदा थी, ये करते थे। आप कभी हरकत देते हैं और कभी खड़ी रखते, दोनों रवायतें। या तो तहियात में यूं उंगली खड़ी कर दीजिए जब तक सलाम न फेंके, दूसरी तकरीर कर दो, चौथी बात में जो बैठना है तो ये उसको गाड़ दीजिए, हैं? उसको गाड़ दीजिए। ऐसे हाँ, ऐसे ठीक है ना। हाँ। वैसे ठीक तो नहीं है, गाड़ना ठीक रहता है।